رجیم چینج آپریشن، یہ لفظ آپ بہت عرصے سے سنتے آئے ہیں اور اس کو استعمال کرنے والے ہاتھ ایک ہی ہیں اور وہ ہیں امریکہ کے۔ لیکن اور بھی ملک ایسے کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے امریکہ کرتا ہے۔ مختلف ممالک کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں یہ حکومت ہو کیونکہ یہ ہمارے حق میں ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح افغانستان میں پاکستان چاہتا تھا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو تاکہ افغانستان میں امن ہو، ترقی ہو، لیکن پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا ہو اور زبردستی طالبان کو بٹھا دیا ہو۔ طالبان کی یہ لڑائی برسوں سے چل رہی تھی، بس پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ یہ اقتدار میں آئیں تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور خطہ ترقی کی طرف جائے۔ لیکن امریکہ زبردستی رجیم چینج آپریشنز کرتا ہے اور اپنی طاقت سے ملکوں میں حکومتیں گراتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسلم ممالک میں امریکہ حکومتیں گراتا ہے، امریکہ نے یورپ میں بھی حکومتیں گرائی ہوئی ہیں تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ ہی رہیں۔ بڑی مثال ابھی حال ہی میں یہ ہے کہ امریکہ نے یوکرائن میں اس حکومت کو گرا دیا جو امریکہ کو لگ رہا تھا کہ روس کا ساتھ دے سکتی تھی۔ اس کو گرا کر امریکہ نے وہاں ایک یہودی کو صدر بنا دیا، جس نے آج یوکرائن کا کیا حال کیا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ ایک غلطی کی وجہ سے آج روس اور یوکرائن میں جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح امریکہ نے پاکستان میں بھی رجیم چینج آپریشن کیا اور شہباز شریف کو بٹھا دیا اقتدار پر۔ آج معیشت کا جو حال ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ اس پر کل صحافی عمران ریاض نے لاہور میں وکیلوں کے کنونشن سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے امریکہ کو ننگا کیا ہے کہ کیا 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 ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ۔ یہ 1 منٹ کا کلپ دیکھیں آپ، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا خطرہ ہے عمران ریاض خان کو۔ نمبر 1، یکساں نظام تعلیم کے اوپر ان کا اعتراض تھا، یہ جو حکومت آئی اس نے ختم کر دیا۔ نمبر 2، اسلاموفوبیا، اس کے اوپر بات کرنے پہ، ناموس رسالت پہ بات کرنے پہ اور مسلمانوں کے آپس میں اتفاق پہ بات کرنے پہ ان کو اعتراض تھا، ختم کر دیا۔ رشیا کے ساتھ آپ تعلقات نہیں رکھ سکتے، ان کو اعتراض تھا، تعلقات ختم کر دیے۔ چائنا کے ساتھ آپ کو اپنے تعلقات کو محدود کرنا ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے۔ آج سی پیک اتھارٹی بند ہو گئی، سی پیک اتھارٹی بند ہو گئی، چائنیز ورکر واپس جا رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی۔ 5ویں چیز، وہ چاہتے تھے کہ آپ اسرائیل کے لیے گنجائش پیدا کریں، وہ حکومت نہیں مانی، رجیم چینج ہوا اور آج آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن کا اینکر جس کے مقتدر حلقوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ کہاں ہے؟ اسرائیل کے وزٹ میں۔ اگلی ڈیمانڈ سنیں، ہمیں اڈے چاہیے اور افغانستان کے اندر ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن قانونی اڈے دو جن کو دنیا میں کہیں سے قانونی چارہ جوئی کے لیے چیلنج نہ کیا جا سکے۔ عمران خان نے انکار کیا، خبر آنے والی ہے۔ اور آخری چیز انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بھول جاؤ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرو۔ پچھلی حکومت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک انڈیا 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا تب تک ہم بھارت کے ساتھ تعلقات آگے نہیں بڑھائیں گے۔ عمران ریاض خان نے اپنی اس ویڈیو میں کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جو واقعی موجودہ حکومت نے امریکہ کے لیے کر دیے ہیں۔ یہ سب کام کر کے ہی بلاول جو وزیر خارجہ ہیں وہ امریکہ پہنچے ہیں۔ ان میں سے سب سے خطرناک جو کام کیا ہے اس حکومت نے دوستو، وہ یہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہارون رشید پہلے ہی اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ چین کے خلاف اشتہارات چلائے جا رہے ہیں کہ وہ بلوچستان میں لوگوں پر تشدد کرتا ہے، تو ایک سوچا سمجھا پلان بنایا جا رہا ہے چین کے خلاف اس موجودہ حکومت کے آتے ہی، اور اس حکومت نے آتے ہی سی پیک اتھارٹی بھی ختم کر دی ہے جو عمران خان نے بنائی تھی کہ سی پیک میں شفافیت لائی جا سکے اور جو منصوبے پاکستان کو فائدہ دیں وہی لگائے جائیں اور ان کے علاوہ کوئی منصوبہ نہ لگایا جائے۔ بے فضول منصوبے نہ لگائیں جیسے کہ نون لیگ لگاتی تھی کہ منصوبے لگائی جاؤ اور کمیشن کھائی جاؤ، لیکن اب اس اتھارٹی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سی پیک میں شامل کچھ کمپنیز بلوچستان سے جانا شروع ہو گئی ہیں
تو یہ ایک اور ٹاسک دیا گیا تھا موجودہ امپورٹڈ حکومت کو جو وہ آہستہ آہستہ پورا کر رہی ہیں۔ اب اس کو کھل کر ایکسپوز کیا ہے صحافی عمران ریاض خان نے، اور امریکہ کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ جو ان کے خلاف بات کرے اس کو پھر جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے، اور اس وقت حکومت بھی امریکہ کی امپورٹڈ کی گئی ہے۔ تو عمران ریاض خان کو بھی اس وقت کافی تھریٹس ہیں کہ ان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور جیسے عمران ریاض خان حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو حکومت بھی ان کے خلاف ہے، اور اس سے پہلے پولیس بھی ان کے گھر کی ریکی کر چکی ہے۔ تو عمران ریاض خان کو بھی عمران خان کی طرح اب اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے جب تک ملک میں نئے انتخابات نہیں کروا لیے جاتے اور اس موجودہ حکومت کو گھر نہیں بھیج دیا جاتا۔ دوسری جانب صرف عمران ریاض خان ہی موجودہ حکومت پر تنقید نہیں کر رہے، اور وہ صحافی جو اس حکومت کی تعریفیں کرتے تھے اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اب وہ بھی اس حکومت پر چیخ اٹھے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے اعلیٰ قیادت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم سخت فیصلے نہیں لے سکتے تو ہمیں حکومت سے باہر ہو جانا چاہیے، جس پر کامران خان بھی چیخ اٹھے ہیں کہ 5 ہفتوں میں آپ لوگوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خدا را الیکشن کروا دیں اور نئی حکومت کو موقع دیں کہ وہ آ کر معیشت کو سنبھالے۔